حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹکا کر اس کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی کیا احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخم کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والا اکتا جاتے، کبھی وہ جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا ہے کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر کیا کیا؟ آزاد فرمایا۔ شروع میں اسلام کے لیے بہت سخت تکلیف برداشت کی۔ اس کا انعام کیا ملا؟ یہ اس دنیا میں آپ سوچیں کہ کیا مؤذن مقرر ہوئے۔ جب بھی نماز کا وقت آ جاتا، امامت کا وقت آ جاتا، آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور پیغمبر علیہ السلام کو فرماتے کہ جماعت کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ معراج کے موقع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا گزر جنت پر ہوا تو کچھ قدموں کی آواز سنی، تو فرشتے سے کیا کہ قدموں کی آواز کس کی؟ کہتے ہیں کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز ہے، جو دنیا میں تو چلتے لیکن اس کی آواز یہاں تک آتی ہے۔ تو جب آپ سے واپس آئے تو بلال سے پوچھا کہ کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عمل تو کچھ نہیں کرتا، لیکن جب نماز کے لیے آتا ہوں نا تو اذان کے بعد تحیت المسجد کرتا ہوں، 2 رکعت نفل۔ اس عمل کی وجہ سے اتنا بڑا ضرور ہے کہ اس کی جو آواز ہے نا قدم کی آہٹ وہ جنت میں سنائی جاتی ہے۔ رنگ سے کالا، گنگرے اور بال، ہونٹ بڑے، کوئی ظاہری کوئی صورت نہیں تھی، لیکن دل میں اسلام تھا، تو اللہ پاک نے اس کو کیا دنیا میں جب اس کا نام لیتے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے، اور قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے درجوں میں انشاءاللہ ہوں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کریں، اور یہ درجے ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے۔